بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں CH علی ٹیک یوٹیوب چینل۔ پاکستان مونومنٹ، جسے یادگار پاکستان بھی کہا جاتا ہے، اسلام آباد کے بلند اور پرفضا سیاحتی مقام پر واقع ہے۔ اس قومی یادگار کا سنگ بنیاد 25 مئی 2004 میں رکھا گیا اور اس کی تعمیر 23 مارچ 2007 میں تکمیل تک پہنچی۔ اس کا کل رقبہ 21,000 ایکڑ سے بھی زیادہ ہے۔ پاکستان مونومنٹ کا طرز ڈیزائن اور تعمیر ایک کھلتے ہوئے پھول کی مانند ہے۔ اس کی آغوش میں ایک میوزیم بھی ہے، جو تحریک پاکستان کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء اور تحریک پاکستان میں جدوجہد کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کرنے والوں کی یاد میں بنایا گیا ہے۔ اس میوزیم کو سن 2010 میں بنایا گیا۔ یہ میوزیم پاکستان کے تمام علاقوں کی تہذیب اور ثقافت کی نمائندگی کرتا ہے۔ میوزیم میں داخل ہو کر فریڈم فائٹر کے نام سے ایک گیلری موجود ہے، جس میں تحریک پاکستان کے رہنماؤں کے مجسموں کو رکھا گیا ہے۔ فریڈم فائٹر گیلری میں ان رہنماؤں کی خدمات کی معلومات بھی لکھ کر آویزہ کی گئی ہیں۔ سیڑھیاں اتر کر جیسے ہی بیسمنٹ میں جائیں تو سب سے پہلی 1920 کے ماڈل کی لیموزین پر نظر پڑتی ہے، جس کے بارے میں مکمل تفصیل بھی لکھ کر آویزہ کی گئی ہے، جس کے مطابق یہ گاڑی قائد اعظم محمد علی جناح کے زیر استعمال میں رہی، جبکہ یہ کار بلوچستان کے سیٹھ موسیٰ جی عیسیٰ جی کی ملکیت تھی اور ان کے صاحبزادوں نے 2018 میں اسے پاکستان کے مونومنٹ میوزیم کے سپرد کر دیا۔ یہیں پر قائد اعظم اور محترمہ فاطمہ جناح کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے افتتاح کے لیے تشریف لاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ بیسمنٹ میں دائیں اور بائیں جانب علامہ اقبال کو شاعری اور قائد اعظم کے اقوال کے پوسٹرز آویزہ کیے گئے ہیں۔ بیسمنٹ کی دائیں جانب مجسموں کی مدد سے برصغیر کی صورت گری کی گئی ہے۔ ان کے ساتھ ہی مٹی کے برتن اور مجسمے بدھ مت تہذیب اور اس وقت کے کلچر کی عکاسی کرتے ہیں۔ مجسموں اور عکاسی کی مدد سے مغلیہ سلطنت کے دربار کی خوبصورت عکاسی کی گئی ہے۔ پاکستان مونومنٹ میوزیم میں برصغیر کی پہلی جنگ عظیم کے منظر کو بھی انتہائی خوبصورتی سے نمایاں کیا گیا ہے۔ سر سید احمد خان کو زبردست خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سنہری رنگ کا انتہائی خوبصورت مجسمہ تعمیر کیا گیا ہے، جبکہ علامہ اقبال کے گھر کا منظر پیش کرتا ہوا ایک ماڈل بھی رکھا گیا ہے، جہاں وہ گھر میں بیٹھے حقہ پیتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہیں پر تاریخی جلسہ گاہ الہ آباد میں قیام پاکستان کے بارے میں تقریر کا عکس کرتے ہوئے بھی پیش کیا گیا ہے۔ یہاں ایک پورا سیکشن ہے جہاں مصور پاکستان کے زیر استعمال رہنے والی اشیاء کو محفوظ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ پینوراما پاکستان کے نام سے ایک ہال ہے، جس کی دیواروں پر تحریک پاکستان کے حوالے سے خوبصورت نقش بنائے گئے ہیں۔ اس ہال میں تحریک پاکستان سے متعلق دستاویزی فلمیں دکھانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی قائد اعظم محمد علی جناح کے زیر استعمال اشیاء کو بھی نمائش کے لیے رکھا گیا ہے۔ اس منظر میں قائد اعظم کو منٹو پارک، لاہور میں قرارداد پاکستان پیش کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جبکہ جلسہ گاہ میں عوامی جمع خفیف کو انتہائی انہماک سے بیٹھا دیکھا جا سکتا ہے۔
یہیں پر گاندھی اور جناح صاحب کو بھی تاریخی ملاقات میں مجسمہ سازی کے ذریعے دکھایا گیا ہے۔ جبکہ ایک منظر میں تقسیم بر صغیر کو مختلف رہنماؤں میں ڈسکس کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یہاں تقسیم بر صغیر کے وقت ہجرت کے موقع کو بھی نہایت ہنرمندی سے دکھایا گیا ہے۔ ایک منظر میں قائد اعظم کو بطور پروفیشنل وکیل بھی دکھایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک منظر میں قائد اعظم کے گھر کی خوبصورت عکاسی کی گئی ہے، جس میں ان کو ان کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ بیٹھے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس منظر میں قائد اعظم محمد علی جناح کو پاکستان کی قانون ساز اسمبلی سے خطاب کرتے دکھایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی شہید لیاقت علی خان کو پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ جبکہ اس منظر میں ترقی کرتے ہوئے پاکستان کی اور فوج پاکستان کے ساز و سامان اور بموں کے نمونوں کو نمائش کے لیے دکھایا گیا ہے۔ پاکستان مونومنٹ ایک بہترین جگہ ہے۔ اس عمارت میں پاکستان کے درخشاں ماضی، حال اور مستقبل کی قابل دید اشیاء موجود ہیں۔